ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو انسان کی مٹھی میں قید کر دیا ہے۔ ساری دنیا انگلیوں کی جنبش پر آ کر سمٹ سی گئی ہے۔ انسانوں کے درمیان رابطے جتنے تیز اور آسان ہو گئے ہیں، دلوں کے مابین فاصلے اتنے ہی تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ انسان دوسرے انسانوں سے اتنا ہی دور بھاگنے لگا ہے۔ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو ایک گھر میں بسنے والوں اور خاندانوں سے لے کر گلی محلوں تک، شہروں سے لے کر ملکوں تک ایک انتشار کی سی صورت نظر آتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اتنے بے خبر اور لاپرواہ کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اندر محبت کا فقدان ہے۔ ہم محبت کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہم محبت کرنا بھول چکے ہیں۔ یہاں محبت سے میری مراد وہ محبت نہیں جو پارکوں، ہوٹلوں اور تفریح گاہوں کے گوشوں میں کہیں سرعام تو کہیں ڈھکی ڈھکی دکھائی دیتی ہے، بلکہ میری مراد وہ محبت ہے جو ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسانوں اور انسانیت سے ہونی چاہیے۔ اس کائنات کی اساس محبت ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ دنیا کا سب سے خالص ترین رشتہ کون سا ہے تو جواب آئے گا ماں، کیونکہ ماں کی محبت غیر مشروط اور لامحدود ہوتی ہے۔ دوسری جانب غور کریں تو ہمارا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اور بنیاد محبت ہی ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا فرما رہا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ رب کریم نے اس محبت کا دعویٰ فرمایا، بلکہ اس کی عملی شکل بھی واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ثبوت کیا کم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی وسعت کے برابر بھی گناہ کر کے میرے پاس آؤ گے تو معاف کر دوں گا۔ بھلے سالوں مجھے بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں بدمست رہو، جیسے ہی ٹھوکر کھا کر میرے در پر آؤ گے تو تھام لوں گا، قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا۔ معافی مانگو تو صحیح، میں منتظر ہوں کہ کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دوں۔ تمہاری نافرمانی پر تمہیں سزا دے کر مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ تم جھک جاؤ، تسلیم کر لو، میں دنیا اور آخرت میں سربلندی دے دوں گا۔ وہ بے نیاز ہو کر ہماری سن لیتا ہے، ہم محتاج ہو کر اس کی نہیں سنتے۔ جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا نا۔ جیسے ماں بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ گنہگار کے ضمیر کو احساس دلاتے رہتے ہیں کہ توبہ کی طرف آ جائے۔ اللہ کریم نے خود تو انسان کو 70 ماؤں جیسی محبت دی ہے، ساتھ میں جس ذات کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا، انہیں بھی 2 عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف دعویٰ نہیں کیا رحمت للعالمین ہونے کا، بلکہ اسے اپنے عمل سے ثابت بھی کر کے دکھایا۔ پتھر مارنے والوں کی بھی خیر مانگی اور راہ میں کانٹے بچھانے والوں کی بھی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جن کے مظالم سہے، ان پر غالب آنے کے بعد انہیں معاف فرما دیا۔ الغرض کہ خالق کائنات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں محبت ہی محبت ہے۔ آج اس دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان سے 2 گنا ان مسائل کے حل بھی پیش کیے جا چکے ہیں، مگر ان سب مسائل کا ایک ہی حل ہے، محبت۔
محبت کا پرچار۔ جب انسانوں کے مابین محبت کا رشتہ ہوگا تو ہر برائی خود ہی دم توڑ جائے گی۔ اس کرۂ ارض پر اللہ نے ہر چیز وافر مقدار میں عطا کر رکھی ہے۔ نہ رزق کی کمی ہے نہ وسائل کی، کمی ہے تو صرف محبت کی۔ جب یہ کمی بھر گئی تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جب بھائی بھائی سے محبت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہیں مارے گا۔ جب آپس میں محبت ہوگی تو کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ محبت ہوگی تو کوئی کسی کی جان نہیں لے گا۔ جہاں محبت ہوگی وہاں کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ محبت ہوگی تو کوئی کسی یتیم کا مال نہیں کھائے گا۔ جہاں محبت ہوگی وہاں برداشت ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے کی ناگوار باتوں سے درگزر کریں گے، مگر اس جہاں میں یہ محبت ہی تو ناپید ہو چکی ہے۔ ہماری مشکلات کا حل اس محبت میں چھپا ہے۔ اللہ سے باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ محبت بھی مانگیں۔ اس دنیا میں محبت کی قحط سالی ہے یا رب، محبت کی بارش برسا دے، محبت کی بارش برسا دے۔ میرے لوگوں کی نفرتیں دھو ڈال، محبت کی فوار میں بھگو دے ہمیں، بھگو دے ہمیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔